اب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا خود، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ خود بیتا ہوا واقعہ سن لیں۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کچھ لوگ آ رہے تھے، آگے آگے امیر المومنین جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے موڑ کے دیکھا، پوچھا ان پیچھے آنے والوں سے، پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ آپ کون ہیں؟ تم سب کون ہو لوگ؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا شیعتک۔ تو وہ پیچھے آنے والے جو لوگ تھے ان سب نے مولا امیر المومنین سے کیا کہا؟ قالوا شیعتک، ہم آپ کے مولا، ہم آپ کے شیعہ ہیں، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، ہم آپ کے کیا ہیں؟ شیعہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے چہروں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ سب کے چہروں کو دیکھ کے مولا امیر المومنین سب پہ نظر ڈال کے، سب کو دیکھنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قال ما لی لا ارى علیکم سیما الشیعہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا امیر المومنین نے سب کو دیکھ کے کیا فرمایا؟ کیا فرماتے مولا؟ مولا فرماتے ہیں ما لی لا ارى علیکم سیما الشیعہ۔ مولا فرماتے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ تم لوگ کیا ہو؟ میرے شیعہ ہو، مگر افسوس ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کوئی شیعوں والی نشانی نہیں پائی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تم میں شیعوں کی کوئی نشانی نہیں پائی جاتی جس سے پہچانا جائے کہ تم کیا ہو؟ علی کے شیعہ ہو، علی کے تم کیا ہو؟ شیعہ۔ شیعوں والی نشانیاں تو تم میں کوئی پائی نہیں جاتی، تو تم کیسے میرے شیعہ نکل آئے؟ تم میرے کیسے شیعہ بن گئے؟ کیسے شیعہ نکل آئے؟ کہاں سے نکل آئے تم میرے شیعہ، جبکہ تم میں میرے شیعوں والی نشانیاں ہی نہیں ہیں؟ قالو، تو وہ کہنے لگے امیر المومنین سے، وما سیما الشیعہ، یا امیر المومنین، یا علی مولا، تو شیعوں کی وہ نشانیاں کیا ہیں جو ہم میں نہیں ہیں؟ شیعوں والی وہ نشانیاں کیا ہیں؟ بتائیں تو صحیح کہ جو ہم میں نہیں ہیں۔ تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آقا مولا فرماتے ہیں، صفر الوجوہ من السحر۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگ جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی۔ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ راتوں کو کیا ہے؟ جاگ کے اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات ان کی عبادت میں گزرتی ہے، رات ان کی عبادت میں گزرتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ اکبر ان کے چہرے کیا ہوتے ہیں؟ زرد ہو گئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے چہرے زرد، دیکھنے میں زرد نظر آتے ہیں، اس لیے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خمس البطونی، اللہ اکبر، ان کے پیٹ نہیں ہوتے ہیں۔ خمس البطون من الصیام، من الصیام، اللہ اکبر، روزے رکھ رکھ کے ان کے پیٹ ختم ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ نہیں ہوتے۔ ہمارے شیعوں کے پیٹ نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ روزے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واجب تو واجب ہی نا، وہ مستحب روزے بھی رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ان کے جب وہ روزے رکھتے ہیں، واجب تو واجب ہے نا، وہ کوئی مستحب روزہ بھی نہیں چھوڑتے، تو جب وہ کوئی مستحب روزہ بھی نہیں چھوڑتے، روزے رکھ رکھ کے ان کے کیا ہوتے ہیں؟ پیٹ ختم ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے پیٹ نہیں ہوتے ہمارے شیعوں کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زبل الشفا، زبل الشفا ہی، اللہ اکبر، ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ من الدعاء۔ اللہ اکبر۔ خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر کر کے، دعائیں کرنے سے وہ اتنی دعا مانگتے ہیں خدا کے دربار میں، اتنی دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ ان کی دعا مانگتے مانگتے، دعائیں کرتے کرتے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہونٹ خشک ہونے کے بعد پھٹ بھی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اوہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھیں ذرا امیر المومنین کی عبادت پڑھیں، مولا امام زین العابدین کی عبادت اور مولا امام زین العابدین کے سجدے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مولا امام زین العابدین ہر سال اپنی پیشانی پہ ابھرا ہوا ماس سجدوں کی وجہ سے، سجدوں کی وجہ سے مولا کی پیشانی پہ کیا ہے ماس، کیا ہے ماس، جو مزید ماس بن جاتا تھا اس کو کاٹتے تھے پیشانی سے، پاؤں پہ گٹے بن جاتے تھے، وہ گٹے ہر سال مولا امام زین العابدین کاٹتے تھے. کس کی وجہ سے؟ کثیر اللہ کی عبادت کرنے سے، کثیر سجدوں کی وجہ سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو امام کی یہ حالت، امام کی یہ حالت ہو تو جو ماننے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں وہ کتنی خوش فہمی کا شکار ہیں، کتنے وہ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں. ہاں تو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے پیٹ نہیں ہوتے، روزے رکھ رکھ کے ان کے پیٹ ختم ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہوتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ من الدعا، دعا مانگ مانگ کر، خدا سے دعائیں کر کر کے، خدائیں مانگ مانگ کر ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علیہم غبرۃ الخاشعین. اللہ اکبر. اور ان کے اوپر کیا ہے؟ خاشعین کی گرد و غبار پڑی ہوتی ہے. اللہ، جو اللہ کے خاشع بندے ہوتے ہیں نا، جن کے دلوں میں اللہ کا خشوع پایا جاتا ہے، ان پر کیا ہے؟ ان کے بدنوں پہ کیا ہوتی ہے؟ خشوع کی، خشوع کی گرد و غبار پڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو دوستو یہ واقعہ دیکھنے کے بعد، اب یہ واقعہ یہ بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفات الشیعہ میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے. کون؟ شیخ صدوق، جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن کو امام زمانہ خود صدوق کہہ گئے ہیں، صدوق فرما گئے، اور آج تک صدوق کے نام سے ہی ان کو پہچانا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو صفات الشیعہ میں نقل کیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ باتیں سننے کے بعد اب پھر بھی کوئی شیعہ، کوئی ماننے والا اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا رکھے، تو دوستو یہ اس کی اپنی مرضی. لیکن علی فرما رہے ہیں کہ میرے علی نے خود فرما دیا، ان کو دیکھ کے، پیچھے آنے والوں کو دیکھ کے علی نے خود فرما دیا کہ تم میرے شیعہ نہیں ہو، میں تو تم میں شیعوں والی صفتیں نہیں دیکھ رہا، میں تو تم میں شیعوں والی نشانیاں نہیں دیکھ رہا. پوچھا علی نے شیعوں کی نشانیاں کیا کیا ہیں جو ہم میں نہیں ہیں؟ کون کون سی؟ مولا نے ایک ایک کر کے بیان کر دی. ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، جاگ جاگ کے اللہ کی باتیں کر کر کے ان کے چہرے زرد ہو گئے ہوتے ہیں، روزے رکھ رکھ کے ان کے پیٹ ختم ہو گئے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ کر، دعائیں کر کر کے ان کے ہونٹ خشک ہو گئے ہوتے ہیں، اور ان پر کیا ہے؟ وہ اللہ کے خاشع بندے ہوتے ہیں، ان پہ خاشعین کی گرد و غبار پڑی ہوتی ہے.